دیہاتی آدمی نا پہلی دفعہ آیا شہر میں، پانی کا مسئلہ تھا دیہات میں، 2 میل دور سے لانا پڑتا تھا۔ شہر میں دیکھا ایک ٹونٹی لگی ہوئی ہے، پانی نکل رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ ٹونٹی کہاں سے ملتی ہے؟ کہ جی فلاں دکان سے۔ بھاگا گیا، ٹونٹی خریدی اور شہر گاؤں میں جا کے اعلان کر دیا کہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج کل کے ہمارے جو اعلان کرتے ہیں نا مسئلہ حل ہو گیا، بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں سارے، اتنی کی سمجھ ہوتی ہے بیچاروں کی۔ کیا کہتا ہے؟ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، ہم مسئلے حل کر دیں گے۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا یہ سب اسی طرح کے ہیں۔ اس نے ٹونٹی لگائی دیوار میں، لوگوں سے کہا تھا بالٹیاں لے آؤ۔ اب جو کھولا ٹونٹی کو تو کچھ بھی نہیں، تو کہنے لگا مجھے ٹونٹی خراب دے دی، میں نے تو بازار میں دیکھا تھا ٹونٹی سے پانی نکل رہا ہے۔ تو کسی نے سمجھایا ٹونٹی میں پانی کوئی نہیں، پانی تو پیچھے ٹینکی میں، جس ٹونٹی کا کنیکشن ہے اس میں پانی آتا ہے۔ آج ٹونٹیاں اکٹھی کر رہے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار، ملازمت، مزدوری، 1 ڈگری، 2 ڈگری، 1 کارخانہ، فیکٹریاں، یہ سب ٹونٹیاں ہیں۔ اس میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوگا تو یہاں سے تمہیں نفع ملے گا، اگر اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو نفع کی جگہ نقصان ہو جائے گا۔ اللہ سے معاملہ کمزور ہے لوگوں کا، اللہ سے معاملہ خراب کیا ہوا ہے، دکانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دفتر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کاروبار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مزدوری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ملازمت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وزیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، افسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ او میرے بھائی، یہ سب مخلوق ہے اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ محکوم ہیں اور حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو؟ اللہ کے ساتھ۔ ایک حدیث ہے، پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ، من اصلح ما بینہ و بین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ و بین الناس، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کی اور مخلوق کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے گا۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، نمازوں کا اہتمام، رمضان ہے روزوں کا اہتمام، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی شادیاں، خوشیاں، غمیاں اس میں شریعت کے پابند بنو۔ اب اللہ تمہارے ساتھ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ ساتھ ہوگا، پھر اللہ ہماری دنیا بنائے گا، پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ جب معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا، دنیا بھی آسان، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، ہمیشہ کی جنت ملے گی، وہاں دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں دوستوں سے ملاقات، رشتہ داروں سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو میرے بھائیو، سب نیت کریں اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرنا؟ اللہ کے ساتھ۔ جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ جو اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہم کریں گے، جس چیز سے منع کیا اس سے رکیں گے۔ بھائی یہ دین ہے، یہ بات سب کو سمجھانا یہ تبلیغ ہے۔ یہ بات جا جا کے سمجھاؤ، یہ بات جا جا کے سمجھاؤ، بھائی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو۔ بڑے پرانی بات ہے، آٹے کی قلت ہوئی تھی، یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں غالباً۔ آٹا نہیں ملتا تھا، 5-5 کلو کی نا لائنیں لگتی تھی بڑی لمبی۔ تو میں فجر کے بعد ایک چکی والے کے پاس گشت کرنے گیا، تبلیغ میں گشت کرتے نا، تو لوگ کھڑے تھے آٹا لینے، وہ لوگوں سے کرتے تھے آٹا نہیں، آٹا ختم ہو گیا۔ تو میں نے چکی والے سے بیٹھ کے بات شروع کی، نماز کی، توبہ کی، آخرت کی، تبلیغ کی بات۔ تو ایک بابا بیچ میں آیا، چکی والے سے کہتا وہ آٹا دے دے، وہ کہتا جی آٹا ختم ہو گیا۔ وہ ہے گا یار دے دے، بابا جی آٹا ختم ہو گیا۔
میں اس سے بات شروع کروں چکی والے سے، بابا بیچ میں آ جائے، آٹا دے دے آٹا دے دے، وہ میری بات بھی نہ چلنے دے۔ میں بابے سے مخاطب ہوا، میں کہا بابا جی نماز پڑھی فجر دی؟ بابا پتا کیا کہتا ہے؟ سانو روٹی نہیں ملتی تانوں نماز دی پئی۔ یہ ہے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر۔ آج سے 30 سال پہلے تقریباً سیلاب آیا تھا دریائے ستلج میں، ہماری جماعت تھی ادھر کروڑ پکا کی طرف، تو وہاں پانی سیلاب آیا ہوا تھا، تو لوگوں کی زبانوں پر ایک جملہ تھا انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا۔ ہم گشتیں کر رہے تھے کہ بھی انڈیا نے نہیں چھوڑا، اللہ نے چھوڑا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ آسانی کرے گا، اللہ ہی مسئلے حل کرے گا۔ تو لوگ بند باندھتے تھے، ٹریکٹر لگے ہوئے تھے کوئی 25-30، بند باندھتے تھے، پانی آتا تھا بند توڑتا تھا، پھر ٹریکٹر پیچھے بھاگتے تھے، پھر بند باندھتے تھے، پھر پانی آتا تھا بند توڑتا تھا، پھر پیچھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے توبہ کرو بھائی، توبہ کرو بھائی، اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی۔ ایک آدمی کہنے لگا لوگ کی مرنڈے یا تنوں نماز دی پئی۔ تو میرے بھائیو سمجھ بگڑ گئی آج۔ ہم مسئلے حل کریں گے، حکومت مسئلہ حل کرے گی، ڈاکٹر سے سب دھوکہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ کرونا جو ہے نا، کرونا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ سارے، اپنے اپنے بل نکالو۔ ہاں سپر پاور، فلاں سپر پاور، کہاں ہے سپر پاور؟ کیا سپر پاور کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابرہا جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا نا بیت اللہ گرانے کے لیے، اللہ مقابلے پر ہاتھی بھی لا سکتا تھا، اللہ مقابلے پر ہاتھی سے بڑی مخلوق لا سکتا تھا، لیکن اللہ مقابلے پر کیا لایا تھا؟ پرندے، اور ان کے چونچ میں اور پنجوں میں کیا دیا تھا؟ کنکر، باریک باریک، جو نظر دور سے نظر بھی نہ آئے، قریب سے نظر آئے۔ اور اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو دیکھتا نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، ایسا بنا دیا جیسے بھوسا کھایا ہوا، توڑ کے رکھ دیا۔ تو آج مشینوں کا دور ہے، اللہ وہ مخلوق لایا جو آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے۔ کرو مقابلہ اللہ سے، اللہ سے کون مقابلہ کرے؟ تو بھائی دیکھو، تبلیغ صرف تبلیغ والوں کے ذمہ نہیں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ کا کام تبلیغ والوں کے ذمہ ہے۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ یہ بات آپ نے سنی ہے، یہ بات ایک کو سمجھاؤ۔ جتنے ساتھی یہ بیٹھے ہوئے نا، ہر ایک کا روزانہ 20 25 30 50 100 آدمیوں سے واسطہ ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ بات سمجھاؤ۔